بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعتیں پڑھی اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے طویل دعا کی اور جب اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی تھی، اس نے مجھے 2 عطا فرما دی اور 1 سے مجھے روک دیا۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا تھا کہ وہ میری امت کو قحط کے ساتھ ہلاک نہ کرے، اس نے یہ چیز مجھے عطا فرما دی۔ میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ وہ میری امت کو غرق کے ذریعے ہلاک نہ کرے، تو اس نے یہ بھی مجھے عطا فرما دی۔ اور میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ ان میں باہم لڑائی پیدا نہ کریں، تو اس سے مجھے روک دیا گیا۔ رواہ مسلم۔ حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ میں نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صفت کے متعلق بتائیے جو تورات میں مذکور ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم، آپ کی جو صفات قرآن کریم میں ہیں ان میں سے بعض تورات میں مذکور ہیں، جیسا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، گھرانے والا اور ان پڑھوں یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ تو بد اخلاق ہیں، نہ سخت دل ہیں، نہ آپ بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہیں، نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں، بلکہ آپ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور اللہ ان کی روح قبض نہیں کرے گا حتیٰ کہ وہ ان کے ذریعے ٹیڑھی ملت کو سیدھا کرا لیں اور وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، اور وہ اس کلمے کے ذریعے اندھی آنکھوں کو قوت بینائی، بہرے کانوں کو قوت سماعت اور غلاف میں بند دلوں کو کھول دے گا۔ رواہ البخاری۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جتنی احادیث مبارکہ پڑھی سنی ان پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔